نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے اولیاء کی جماعت کے تعلق سے آپ کے گوشت گزار کچھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج بھی اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی تعریف لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی مومنین کے مقدر میں لکھی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن زید، بکر، عمرو اور خالد کو کہتے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا تاج مومنین کے سروں پر پہنایا اور پھر واضح طور پر مومنین کی نشانیاں بیان کر دی۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، مومن وہ ہے جو عبث، لغو اور بے بنیاد باتوں اور چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، مومن وہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ زکوٰۃ عطا کرتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے سوائے ان چند جگہوں کے جہاں اس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہے، مومن وہ ہے کہ جب اسے امانتیں دی جائیں تو وہ انہیں بغیر خیانت کے لوٹا دیتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جب ان تمام چیزوں کی صفت سے متصف ہونے والے کو قرآن کریم میں مومن کہا گیا تو آگے ارشاد ہوا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش جنت الفردوس میں رہیں گے۔ قرآن کریم کی تعریف سے ایک بات تو بہت واضح انداز میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ جہاں یہ کہا گیا زمانے جاہلیت، زمانے جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جب اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، پیغمبر اسلام کے نازل ہونے کے، دنیا میں تشریف لانے کے پہلے کے وقت کو، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہم لوگوں کے سامنے تشریف لائے تو اس کو زمانے جاہلیت نہیں بولا گیا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں جہالت نہیں ہوگی،
جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں علم کا عرفان ہوگا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں نور کی بارشیں ہوں گی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں آپ ہوں گے وہاں تاریکی نہیں ہوگی، جہاں آپ ہوں گے وہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں آپ ہوں گے وہاں عبث گوئی نہیں ہوگی، جہاں آپ ہوں گے وہاں ظلم و جور نہیں ہوں گے، جہاں آپ ہوں گے وہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں آپ ہوں گے وہاں خالق کائنات کی مذہبی تمام تعلیمات کو نافذ کیا جائے گا، لوگ دیکھ کر کے، سن کر کے، محسوس کر کے آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوں گے۔ اس کا یہی مطلب ہوا۔ اسی لیے زمانے جاہلیت سرکار کی آمد سے پہلے کے دور کو کہا گیا، اور جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اس زمانے کو زمانے جاہلیت نہیں کہا گیا۔ جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی، مومن وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، مومن وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مومن وہ ہے جو خشوع اور خضوع کرتا ہے، مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مومن وہ ہے جب اسے امانتیں دی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، مومن وہ ہے جو اپنی نگاہوں کو باحیا رکھتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، جہاں مومن ہوں گے وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں چوری نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں ڈکیتی نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں بے حیائی نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں پر سرکوبی نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں عریانیت نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں فحاشی نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں لفاظی نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں گالی گلوچ نہیں ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں پر تاریکی نہیں ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں فسق و فجور نہ ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں ظلم نہ ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں گمراہی نہ ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں دلالت نہ ہوگی، جہاں مومن ہوں گے وہاں حرام نہ ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں کفر نہ ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں شرک نہ ہوگا، جہاں مومن ہوں گے وہاں شریعت مطہرہ کی پاسداری ہوگی۔ اس کا یہی مطلب نکلا۔ اس کے برعکس جس دوسری آیت کی میں نے تلاوت کی، آپ اس کو غور کریں، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف اور صرف پرہیزگار ہیں۔ اور دوسری جگہ میں اللہ نے اولیاء کرام کی تعریف ارشاد فرمائی تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اولیاء اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا یہ وہ ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، اپنی حیات کے ہر لمحے میں تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ تقوی یعنی پرہیزگاری۔ تو سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں پرہیزگاری ہوگی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں تقوی شعاری ہوگی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں پاکیزگی ہوگی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں طہارت ہوگی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں کے اخلاق بہترین ہوں گے، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے ان کے کردار بہترین ہوں گے، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے ان کے حسن اخلاق بہترین ہوں گے، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں نمازیں ہوں گی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں روزہ ہوگا، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں زکوٰۃ ہوگی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں حج ہوگا، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں انسانیت ہوگی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں صدقات و خیرات کی بارشیں ہوں گی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں پر سود سے پرہیز ہوگا، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں شراب نوشی نہیں ہوگی، جہاں اللہ کے ولی ہوں گے
وہاں حرام کاری نہیں ہوگی. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں بدکاری نہیں ہوگی. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے وہاں پردہ ہوگا. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے نگاہیں نیچی ہوں گی. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے دل گھمنڈ سے دور ہوگا. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے نگاہ باحیا ہوگی. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے دل روشن ہوں گے. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے خوف الہی سے دل معمور ہوگا. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے تلاوت قرآن لبوں پر سجی ہوگی. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے سجدوں میں پیشانی جھکی ہوگی. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے زبانیں ذکر الہی سے تر ہوں گی. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے ہاتھوں میں خدا کا خوف ہوگا. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے چلنے میں خدا کا خوف ہوگا. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے نگاہوں میں خدا کا خوف ہوگا. جہاں اللہ کے ولی ہوں گے دلوں میں خدا کا خوف ہوگا. قرآن کریم نے ہمارے سامنے تعریف پیش کر دی الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ جہاں بھی اللہ کے ولی ہوں گے وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خوف الہی سے اپنے سینے کو معمور رکھیں گے اور عشق رسول سے اپنے دل کو منور رکھتے ہوں گے. یہ دونوں تعریف ہمارے سامنے آ گئی. اب ہم غور کریں. ہم جاتے ہیں اولیاء اکرام کے مزارات پر. ہم جاتے ہیں ان کے آراس یعنی عرس میں ان کی تربت کی زیارت کرنے, ان کے مزارات کی زیارت کرنے. اور ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان سے کچھ سیکھیں. ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ 71 کروڑ منڈی مدار ٹیکری کے قبرستان میں اہل ایمان دفن ہے, لیکن عرس میں ہم 2 چند لوگوں کے ہی جاتے ہیں بس. نہیں مختار کے ددہ کے عرس میں کوئی نہیں جاتا, ہوتا ہی نہیں. آپ لوگوں کے گھر سے کوئی دفن ہوگا تو ان کے عرس میں کوئی نہیں جاتا, ہوتا ہی نہیں. زید بکر عمر کے عرس میں کوئی نہیں جاتا, ہوتا ہی نہیں. دادا میاں کے عرس میں سب جاتے ہیں. ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے عرس میں سب جاتے ہیں. تو عرس میں ہم ان کے کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ ہم سے افضل و اعلیٰ ہیں, وہ ہم سے بہترین ہیں. اور عرس میں جانے کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کے عرس میں جا رہے ہیں ہم تو اس سے خوش ہیں, اسی لیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم سے خوش ہو جائے, وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے قرب میں وہ ولی ہے, تو جب وہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا کرے گا, ہماری بھی بخشش و مغفرت کرے گا اور ہمارے بھی درجات کو بلند کرے گا. یہی تو وجہ ہوتی ہے, اسی لیے ہم عرس میں جاتے ہیں. لیکن عرس کی ہماری تقریب کیا ہوتی ہے؟ ایک بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس چیز کو اس اللہ والے نے کیا ہو. اللہ والے کے عرس میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ تقوی والا ہے, ہم وہاں جا کے تقوی والے نہیں بنے. عرس میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی نمازی ہیں, ہم وہاں جا کر کے نمازی نہ بنے. عرس میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی اللہ کے قرب میں ہیں, ہم وہاں جا کر کے ولی کا قرب حاصل نہ کر سکے, اللہ کا قرب تو بہت دور کی بات ہے. ہم کسی کے عرس میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ صالح ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ مصلح قوم و ملت ہیں, اور اس کے بعد ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ نہیں پیدا ہوا, اس کے بعد ہمارے اندر صلاحیت کا جامہ نہیں آیا, اس کے بعد ہمارے دل میں خوف خدا نہیں آیا. تو ہمارا ایسے عرس میں جانا ہمارے لیے تو نفع بخش نہیں ہے, ان کے لیے ضرور نفع بخش ہے جو ولیوں کے عرس میں جائیں اور ان کی سیرت سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اپنے گھر لوٹیں, تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کسی اللہ والے کے عرس سے ہو کر کے آ رہا ہے, جس کے سبب اس کے روزمرہ کے معمولات تبدیل دکھ رہے ہیں. بلا شبہ سے فیضان بزرگان دین حاصل ہو گیا ہے. یہی تو وجہ ہوتی ہے. اب ہم ایک دوسری بات یا دوسری حدیث رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مثل الجلیس الصالح و مثل الکیر, نیک لوگوں کی صحبت وہ مثل الجلیس السوء, اور برے لوگوں کی صحبت کیسی ہے؟
تو ارشاد فرماتے ہیں کمثل صاحب المسک، جیسے کہ عطار کی صحبت، خوشبو بیچنے والے کی صحبت، تم اس کے پاس بیٹھو، لا یادم من صاحب المسک الا ان تشتریہ، یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے، عطر خریدو گے، نہیں خرید سکتے، او تجد منہ ریح طیبہ، اس سے اچھی اچھی خوشبو تم کو ضرور حاصل ہوگی۔ اور برے لوگوں کی مثال سرکار نے ارشاد فرمائی تو کہا کمثل الکیر، جیسے لوہار کی بھٹی، یحرقک بدنک، تمہارے بدن کو جلا دے گی، او ثوبک، یا تمہارے کپڑے کو وہ بھٹی جلا دے گی، او تجد منہ ریحا خبیثا، یہ نہیں ہوگا تو اس سے سڑی ہوئی بدبو تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ ان دونوں مثال کو آپ دیکھیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا، برے لوگوں کی صحبتوں سے بچنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ ہم نے آج اپنے اعمال سے اس حکم کو ہی بدل ڈالا، اس حکم کی نوعیت ہم نے بدل دی، اس کے محور کو ہم نے بدل دیا۔ سرکار نے فرمایا اچھوں کی صحبت اختیار کرو، بروں کی صحبت سے بچو۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بنو گے، برے کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بنو گے۔ ہم عرس میں جا کر کے اچھے نہ بنے، ہم نمازی کے عرس میں جا کر کے نمازی نہ بنے، ہم روزدار کے عرس میں جا کر کے روزدار نہ بنے، ہم پرہیزگار کے عرس میں جا کر کے پرہیزگار نہ بنے، ہم وفا شعار کے عرس میں جا کر کے وفا شعار نہ بنے، ہم تقوی دار کے عرس میں جا کر کے تقوی دار نہ بنے، ہم اہل ایمان بزرگان دین کے عرس میں جا کر کے صاحب ایمان نہ بنے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم نے کہاں پر رکھ دیا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ نیک بنو۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے ہم نیک نہیں بن رہے، اس کا مطلب ہم نے صحبت اختیار ہی نہ کی۔ نتیجہ ہم نے بزرگوں کے عرس کو تفریح میں چینج کر دیا، ہم نے بزرگوں کے عرس کو جھولوں میں چینج کر دیا، ہم نے بزرگوں کے عرس کو بے حیائی میں بدل دیا، ہم نے بزرگوں کے عرس کو تبدیلی کر دی نماز چھوڑنے سے، ہم نے بزرگوں کے عرس کو گالی گلوچ بک کر وہاں پر ارد گرد گھومنے میں تبدیل کر دیا، ہم نے بزرگوں کے عرس کو بے حیا نظروں میں تبدیل کر دیا، ہم نے بزرگوں کے عرس کو بے حیا زبان میں تبدیل کر دیا، ہم نے بزرگوں کے عرس کو بدکاری میں تبدیل کر دیا، ہم نے بزرگوں کے عرس کو بے حیائی میں تبدیل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم وہاں جاتے ضرور ہیں، دل جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے، نگاہ جیسی تھی ویسے ہی رہتی ہے، ہاتھ جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، قدم جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، سر جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے، دل جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے، پورا وجود ہمارا جیسا ہی تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہو جائے، ہماری بے حیا نگاہوں میں حیا پیدا ہو جائے، ہماری بدکردار زبان میں کردار کے حسن اخلاق پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں قدورتیں ہٹا کر کے ایمان کا نور روشن ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم آراس میں جاتے ضرور ہیں، وہاں سے کچھ لے کر کے نہیں آتے۔ اب اس کے برعکس ہم اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، سرکار نے فرمایا نا اچھوں کی صحبت اختیار کر تو اچھے بنو گے۔ پوری دنیا آج صداقت کے امام کا نام حضرت صدیق اکبر بتاتی ہے، پوری دنیا آج عدالت کے امام کا نام فاروق اعظم بتاتی ہے، پوری دنیا آج سخاوت کے امام کا نام حضرت عثمان کائنات بتاتی ہے، اور پوری دنیا آج وفا شعار بہادروں کے امام کا نام مولائے کائنات بتاتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے صحبت اختیار کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحبت اختیار کر کے ایسے نیک بن گئے کہ آج پوری دنیا کے سامنے مثال بن گئے۔ انہوں نے صحبت اختیار کی سرکار کائنات کی۔ آپ غور کرو، صدیق اکبر کا چلنا دیکھو تو لگے گا اللہ کے نبی چل رہے ہیں،
फारूक आजम का उठना देखो तो लगेगा अल्लाह के नबी उठ रहे हैं। उस्मान गनी का सोना देखो तो लगेगा अल्लाह के नबी सो रहे हैं। मौलाए कायनात का जंग लड़ना देखो तो लगेगा अल्लाह के नबी जंग में तशरीफ ले गए हैं। एक एक सहाबी के सुबह से लेकर के शाम तक तमाम मामूलात को आप नजरे अमीक से देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हर एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल का अक्स अपने अंदर पैदा कर लिया है। चलते सहाबी हैं, देखने वाला कहता है सुन्नत रसूल चल रही है। खाते सहाबी हैं, देखने वाला कहता है सुन्नत रसूल के अमल में ला करके कोई खाना तनावुल कर रहा है। सोते सहाबी हैं, सुन्नत रसूल सो रही है। चलते सहाबी हैं, सुन्नत रसूल चल रही है। देखते सहाबी हैं, सुन्नत रसूल देख रही है। बोलते सहाबी है, सुन्नत रसूल बोल रही है। कहते सहाबी है, सुन्नत रसूल कह रही है। घर से बाहर देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। घर के अंदर देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। घर के बाहर देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। जंग के मैदान में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। फाका कशी की मेज पे देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। उड़बुंदी हुई ओटली में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। पकते हुए पकवान में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। घर के आंगन में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। तरबियत बच्चों में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। जवानों की जवानी में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। बूढ़ों के बुढ़ापे में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। अधेड़ उम्र की पारसाई में देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। अरे मर्द तो मर्द है, सहाबियात की जिंदगी देखो, हजरत आयशा की जिंदगी देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। खदीजतुल कुबरा की जिंदगी देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। उम्मे सलमा की जिंदगी देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। उम्मे ऐमन की जिंदगी देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। उम्मे सफिया की जिंदगी देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। हजरत फातिमतुज ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी देखो, सुन्नत रसूल दिख रही है। और ऐसी सुन्नत रसूल दिख रही है कि हर अनजान देखने वाला कहता है बिला शुबा इन्होंने ऐसों की सोहबत इख्तियार की है कि जिन्होंने अपना अक्स इनको दे दिया। चलते ये हैं, लगता है सरापा हुजूर कायनात चल रहे हैं। सोहबत तो इन्होंने भी इख्तियार की और सोहबत हमने भी इख्तियार की। हमारी सोहबत से कौन कहता है कि अल्लाह के नबी चल रहे हैं? हमारे चलने से कौन कहता है कि सुन्नत रसूल चल रही है? हमारे देखने से कौन कहता है कि सुन्नत रसूल चल रही है, सुन्नत रसूल देख रही है? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। तो नेकों की सोहबत इख्तियार करो। मेरे नबी ने फरमाया नेक बनोगे। तारीख ने हमारे सामने ऐसी ऐसी मिसालें दे दिला करके कि उनकी सोहबत देख करके हमें रश्क होता है। दुनिया कायनात के सबसे बड़े काजी हजरत इमाम यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी इस्लामी सल्तनत के काजी, किसकी सोहबत इख्तियार की? हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और याद रखिए, ये इमाम अबू यूसुफ बड़े गरीब घर के बच्चे थे। इनकी वालिदा इनको छोड़ करके गई हजरत इमाम आजम के पास, और कुछ दिनों के बाद लौट करके आई तो क्या देखा, इनके बच्चे हजरत इमाम अबू यूसुफ बड़े कमजोर हो गए और इमाम आजम बैठ करके अच्छा अच्छा खाना तनावुल फरमा रहे थे। तो बेटे की मां ने कहा, इमाम साहब मेरा बच्चा तो कमजोर हो गया है और आप अच्छे अच्छे खाने तनावुल फरमा रहे हैं। समझ में आ रहा? मेरा बच्चा कमजोर हो गया है और आप अच्छे अच्छे खाने तनावुल फरमा रहे हैं। हजरत इमाम आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं ये बच्चा वक्त के बादशाह के साथ वो खाना खाएगा कि जो बादशाहों को कभी कभी नसीब होता है। हजरत इमाम आजम दुनिया से रुखसत हो गए। खलीफा हारून रशीद का जमाना आया, बादशाह बना। हारून रशीद ने अपने घर में हजरत इमाम अबू यूसुफ को दावत दी। इमाम अबू यूसुफ तशरीफ लाए, खड़े होकर के इस्तकबाल किया गया। जब दस्तरखान बिछा तो वही हलवा ला करके रखा गया जिस हलवे के ताल्लुक से इमाम आजम ने फरमाया था कि मेरे बेटे अबू यूसुफ की दस्तरखान पे मैं वो खाना देख रहा हूं जो बादशाहों को कभी कभी मिलता है। हजरत इमाम अबू यूसुफ की आंखें डबडबा गई। खाना सामने रखा है,
وقت کا بادشاہ گھٹنوں پہ بیٹھا ہے. جب امام ابو یوسف نے کھانے میں کچھ توقف فرمایا تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ حضرت کیا کھانا اچھا نہیں ہے؟ حضور کیا کھانے میں کوئی کمی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آج میری ماں ہوتی تو بہت خوش ہوتی. کہا کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ میری ماں میرے استاذ کے پاس گئی تھی کہ حضرت آپ تو اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، میرا بیٹا کمزور ہو گیا ہے، تو میرے استاذ نے میری ماں سے کہا تھا کہ میں جو تعلیم تیرے بیٹے کو دے رہا ہوں انشاءاللہ دیکھنا تیرا بیٹا وہ کھانا کھائے گا جو بادشاہوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. آج دسترخوان ہے اور میں کھانا تناول کر رہا ہوں، آج میرے استاذ کی یاد آ رہی ہے، اور اگر میری ماں ہوتی تو میرے استاذ کی پیشن گوئی صحیح سمجھ کر صحیح دیکھ کر آج بہت خوش ہو جاتی. دین کا علم ہے. تو صحبت تو حضرت امام ابو یوسف نے بھی اختیار کی تھی. صحبت سرکار کی اختیار کی صدیق اکبر نے تو صداقت کے تاجدار بنے. سرکار کی صحبت اختیار کی فاروق اعظم نے تو عدالت کے تاجدار بنے. سرکار کی صحبت اختیار کی عثمان غنی نے تو سخاوت کے امام بنے. سرکار کی صحبت اختیار کی مولائے قائد نے تو شجاعت کے امام بنے. سرکار کی صحبت اختیار کی امام حسین تو حضرت امام حسین شہادت کے امام بنے. سرکار کی صحبت اختیار کی عبداللہ ابن مسعود نے تو ولایت کے امام بنے. سرکار کی صحبت اختیار کی خالد بن ولید نے تو ولایت کے امام بنے. سرکار کی صحبت اختیار کی اولیاء کاملین صحابہ اکرام نے تو اپنی اپنی جگہ جہاں بھی تھے ہر ذرہ آفتاب ماہتاب بن کر کے چمکا. صحابہ کی صحبت اختیار کی تابعین نے جہاں تھے وہاں تابعی بن کر کے چمکے. تابعین کی صحبت اختیار کی تبع تابعین نے جہاں رہے وہاں فضل کے باٹے فضل کے نور دکھاتے رہے. حضرت غوث اعظم کی صحبت اختیار کی ان کے بیٹے نے ولایت کے تاجدار بنے. غریب نواز کی صحبت جن لوگوں نے اختیار کی ولایت کے تاجدار بنے. اعلی حضرت کی صحبت جن لوگوں نے اختیار کی ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو بنگلہ دیش میں ہو جہاں ہے اپنے شہر کے مفتی اعظم ہے، اپنے ضلع کے مفتی اعظم ہے، اپنے ملک کے مفتی اعظم ہے، اور نہ صرف مفتی اعظم ایسا فیض منتقل ہوا کہ کوئی مناظر بنا تو مناظر اعظم بن گیا، کوئی مفتی بنا تو مفتی اعظم بن گیا، کوئی محدث بنا تو محدث اعظم بن گیا، کوئی متکلم بنا تو امام المتکلمین بن گیا، کوئی فقیہ بنا تو امام الفقہاء بن گیا، کوئی مناظر بنا تو امام المناظرین بن گیا. ایسی صحبت ان اللہ والوں نے اختیار کی کہ جہاں بھی رہے اپنے استاذ کے نام کو امر کرتے رہے، اپنے استاذ کے کارناموں کو لوگوں کے درمیان ایسے بانٹتے رہے کہ لوگ ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ غریب نواز تم تو ایسے ہو، تمہیں دیکھ کر کے یقین کرنا پڑے گا جب بیٹا ایسا تو باپ محمد رسول اللہ کیسا ہو. تو صحبت اختیار کرو، کچھ فرق بھی ہونا چاہیے. ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے شرابی کے شرابی ہیں، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے جگاڑی کے جگاڑی ہیں، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے سود خور کے سود خور ہیں، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے بدکار کے بدکار ہیں، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے چور کے چور ہیں، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے بدگو کے بدگو ہیں، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے برے کے برے ہیں، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے نماز نہ سیکھ سکے، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے زکوٰۃ نہ دے سکے، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے حج نہ کر سکے، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے باحیا نگاہ نہ پیدا کر سکے، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے متوازن قدم نہ پیدا کر سکے، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے تلاوت قرآن نہ کر سکے، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے نمازی نہ بن سکے، ہم اچھوں کی صحبت اختیار کر کے اللہ والے نہ بن سکے، تو پھر ہمارے لیے یہ اس بات کا درس ہے کہ صحبت ہم صرف جانے تک رکھے ہیں، جانے کے بعد جب واپس آئے تو اس بزرگ سے کچھ لے کر کے نہیں آئے. اس لیے بزرگوں کے ہم سے نسبت اور ہماری بزرگوں سے نسبت بے پناہ بہت ہے.
لیکن جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لے کر کے آؤ۔ میرے مفتی اعظم ہند جب بڑھاپے میں پہنچے تو آپ نے کیا ہی پیارا شعر ارشاد فرمایا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ایک مرید یہ ہے اور ان کے پیر شیخ العالم حضرت شاہ نوری میاں ماہ روی علیہ رحمت و رضوان ہے، ایک پیر حضرت آل رسول سید آل رسول ماہ روی علیہ رحمت و رضوان ہے، اور ایک ان کا مرید تاجدار اہل سنت حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت ہے۔ ایک مرید جب اپنے پیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، لڑکپن ہے، نوجوان ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اور بڑے بڑے ولی سید آل رسول ماہ روی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کتار لگا کر، عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ آل رسول آج جو ہم لوگوں نے مچا لیا نا، پھلا خلیفہ پھلا، پوتے پھلا، نواسے پھلا، شہزادہ پھلا، بھتیجے پھلا، تم کیا ہو بھائی؟ کچھ نہیں۔ یہ اللہ والے تھے، وہاں پر بیٹھ کے لوگ عبادت و ریاضت خدا کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ اللہ والے کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے۔ 20 سال، 25 سال، 30 سال بیٹھ کر کے ریاضت و عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ سید آل رسول ماہ روی علیہ رحمت و رضوان ان کے دلوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہوں کو دیکھ رہے تھے، کسی کو خلافت نہ دی۔ یہ ایک نوجوان آیا، جھٹ سے اندر گیا اور ساری کی ساری اجازت و خلافت دے دی گئی۔ جب باہر نکلا تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا، حضور آپ تو اتنی آسانی سے کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے، یہ کیا ہوا کہ کوئی پہلی بار آیا اور آپ نے اندر بلایا اور اس کو اجازت دے دی، خلافت دے دی؟ حضور یہ دروازے پر بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں جو سالوں سے عبادت و ریاضت میں لگے ہیں، آپ نے کسی کو خلافت نہ دی؟ فرمایا ان کا دل صاف تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ میں نے عطا کر دی۔ اور ایک تاریخی جملہ اور کہا، سنو، آج تک آل رسول سوچ رہا تھا کہ محشر میں رب پوچھے گا آل رسول کیا لایا تو میں کیا جواب دوں گا، اب پوچھے گا آل رسول کیا لایا تو کہہ دوں گا اللہ احمد رضا تیرے بندے کو لایا۔ اور وہی احمد رضا جب اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تو ولایت دکھ گئی۔ یہی خانقاہ تھی آل رسول ماہ روی کی۔ وہاں پر کون تھے؟ سید شاہ ابو الحسین نوری میاں ماہ روی علیہ رحمت اللہ۔ مفتی اعظم ہند کو آپ نے بچپن میں ہی مرید کر لیا۔ زندگی کا کارواں رواں دوا رہا، پڑھائی لکھائی کا دور چلتا رہا، لوگوں کے ایمان بچانے کا سلسلہ جاری رہا، فقہ و افتاء کا دور جاری رہا۔ لیکن ایک مرید صحبت اختیار کیا ہے نا، دنیا کہہ رہی ہے شاہ مصطفی رضا خان مفتی اعظم ہند، اور مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں نوری، لیکن یہ نوری بھی فقط نسبت کا نوری ہے، یہ نوری بھی فقط نسبت کا نوری ہے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے میرا چلنا دیکھ کر لوگ کہیں نوری میاں چل رہے ہیں، میرا اٹھنا دیکھ کر لوگ کہیں نوری میاں اٹھ رہے ہیں، میرا کھانا دیکھ کر لوگ کہیں نوری میاں کھا رہے ہیں، میرا سونا دیکھ کر لوگ کہیں نوری میاں سو رہے ہیں۔ فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری وجہ ہوں کہ جو دیکھے تو کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند نے یہ عرض کیا تھا اپنے پیر کی بارگاہ کہ صرف نسبت کا نوری ہوں حضور، کاش کہ ایسا ہو جاؤں کہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کر کہہ اٹھے میاں نوری میاں واقعی تم ہو۔ اس لیے اللہ کے بندوں کی، نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ لے کر کے آئیں، اور جو اہل ایمان کی تعریف اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا اس تعریف کو اپنے اوپر لاگو کریں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔